من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. حضرت اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظهر السوء في الأرض انزل الله تعالى بأسه بأهل الأرض. قالت قلت يا رسول الله وإن كان فيهم الصالحون قال نعم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کے اندر زنا اور بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ ان میں نیک لوگ بھی موجود ہوں. فرمایا ہاں اگرچہ ان میں نیک لوگ بھی موجود ہو پھر بھی ان کے اوپر عذاب دنیا کے اندر آئے گا، اور جو لوگ نیک ہوں گے قیامت کے دن پھر اللہ ان کو اپنی رحمت کی طرف لوٹا دیں گے. تو یہ کئی دنوں سے یہ احادیث ذکر ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ عمل یا نیکی ہے اور یہ وہ عمل یا گناہ ہے. دل کا عمل بھی یہ نیکی ہے یا گناہ ہے. دماغ سے بھی جو سوچتا ہے وہ یہ نیکی کا عمل ہوگا یا نافرمانی کا عمل ہوگا. آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، کانوں سے جو سنتا ہے، زبان سے جو بولتا ہے، جو عمل انسان اپنے وجود سے کرتا ہے وہ یا تو نیک عمل ہوگا، اللہ کی رضا کا سبب بنے گا، اور یا وہ نافرمانی اور گناہ ہے، اور گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. گناہ کے کر لینے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نیکی کے کر لینے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور گناہوں کی سزا بھی اللہ ضرور دیتے ہیں اور نیکی کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ نیکی ہے تو اس کو بھی اللہ دیکھیں گے، بدلہ دیں گے، اور برائی کا ایک ذرہ بھی ہے تو تب بھی اس کو دیکھا جائے گا اور اس کا بدلہ اللہ جل شانہ والہ ضرور دیں گے. کسی عمل کو اللہ تعالیٰ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے. اس لیے علماء فرماتے ہیں نیکی کا بھی بدلہ اچھائی کی شکل میں اللہ دیتے ہیں، برائی کا اللہ تعالیٰ پکڑ اور گرفت کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا سب سے پہلا اثر جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیکی کی برکات سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں. مثلا نیکی نماز آدمی پڑھتا ہے تو نماز کے پڑھ لینے سے دنیا کے اندر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن کے پڑھ لینے سے، روزہ رکھنے سے، حج ادا کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے، تلاوت کے کرنے سے، دعاؤں کے مانگنے سے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتے ہیں، تو آدمی گناہوں کی وجہ سے نیکی کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. نیکی کی جو ثمرات ہیں وہ ثمرات پھر ظاہر نہیں ہوتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے. یہ ایسے جیسے ایک آدمی نے باغ لگایا ہے اور کھیتی کے اندر بیج ڈالا ہے. اب اس باغ سے آدمی پھل کی امید رکھتا ہے کہ وہ پھل دیں اور کھیتی سے آدمی کو غلہ ملے، لیکن اسی باغ کو اور اس کھیتی کو کیڑا لگ گیا اور وہ زمین اس غلے کو کیڑا لگ گیا، اس درخت کو کیڑا لگ گیا. اب درخت تو ہے لیکن اب وہ پھل نہیں دے گا، یا جو پھل دے گا تو وہ پھل کے اندر کیڑا لگا ہوا ہوگا، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا، وہ آدمی کو فائدہ نہیں دے سکے گا. اب پھل نہیں ہے یا پھل تو آ گیا ہے لیکن اس پھل سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اسی طرح سے گناہ ایک کیڑا ہے جو آدمی کے نیکی کے عمل کو ختم کر دیتا ہے. گناہ نیکی کی طاقت کو توڑ دیتا ہے. نیکی کے اندر طاقت ہے اور گناہ نیکی کی طاقت کو توڑ دیتا ہے. اس کی مثال پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، جیسے دوا ہوتی ہے، غذا ہوتی ہے، بد پرہیزی غذا اور دوا کی طاقت کو توڑ دیتی ہے. جب آدمی بد پرہیزی کرتا ہے اور آدمی کا نظام صحت خراب ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اچھی سے اچھی غذا بھی کھائے گا تو غذا اثر نہیں دکھائے گی، اور اچھی سے اچھی دوا کھائے گا اس دوا سے صحت نہیں ملے گی. اس لیے کہ بد پرہیزی سے دوا کی، غذا کی اور دوا کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح سے جب آدمی گناہ کرتا ہے
تو گناہوں کی وجہ سے نیکی کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، نیکی کا نور کمزور ہو جاتا ہے، نیکی کے اندر جو ٹھنڈک ہے وہ ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں نیکی کے اندر 3 اثرات ہیں۔ نیکی میں روشنی ہے، نیکی میں خوشبو ہے، اور نیکی میں ٹھنڈک ہے۔ جب آدمی نیک کام کرتا ہے اس کے وجود کو اللہ نور عطا کرتے ہیں، اور اس کے دل وجود کے اندر اللہ تعالیٰ خوشبو پیدا کرتے ہیں، اور اس کے وجود میں اللہ ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر اس کے برعکس 3 چیزیں ہیں۔ نیکی میں نور ہے، گناہ میں اندھیرا ہے، گناہوں میں ظلمت ہے۔ نیکی کے اندر خوشبو ہے، گناہوں میں بدبو ہے۔ نیکی کے اندر ٹھنڈک ہے، گناہوں کے اندر حرارت اور گرمی ہے۔ اس لیے جب ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ اب ارادہ تو آدمی کے دل کے اندر ہے جس کو سوائے خدا کی کوئی نہیں جانتا، فرشتے کیسے لکھتے ہیں؟ اور گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے فرشتے اس کو گناہ لکھ دیتے ہیں۔ اب گناہ کا ارادہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی اس کے وجود سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اور ہر نیکی کی خوشبو الگ الگ ہے۔ قرآن کی تلاوت کی خوشبو الگ ہے، نماز کی خوشبو الگ ہے، ذکر کی خوشبو الگ ہے، اخلاق کی خوشبو الگ ہے، دیانتداری سچائی کی خوشبو الگ ہے۔ اور اس فرشتے اس خوشبو سے جیسے گلاب کی، چنبیلی کی، یاسمین کی، عود کی، بخور کی، ان سب چیزوں کی خوشبوئیں الگ الگ ہیں۔ سونگھنے والے ماہرین اس خوشبو سے فوراً پتہ لگا دیتے ہیں یہ خوشبو گلاب کی ہے، یہ چنبیلی کی ہے، یہ گل لالا کی ہے، یہ نیازبو کی ہے، یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے۔ تو ماہرین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے۔ اسی طرح سے فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں نیکی کی خوشبو ہے، اور فلاں نیکی کا اس نے ارادہ کر لیا، اور فلاں نیکی اس نے کر لی۔ اور آدمی تنہائی میں، اندھیرے میں، خلوت میں گناہ کرے یا گناہ کا ارادہ کرے تو فرشتے اس کے جسم سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اس بدبو سے فرشتے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں گناہ کی بدبو ہے، اور فلاں گناہ کا اس نے ارادہ کر لیا یا فلاں گناہ اس نے کر لیا۔ اور اس بدبو کی وجہ سے وہ اس کا جسم اور وجود بدبودار ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ جب آدمی ایک جملہ وہ جھوٹ بولتا ہے اس کی وجہ سے اس کے جسم سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے وہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اس کے جسم سے بدبو نکلتی ہے۔ اور پھر جب وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے تو پھر فرشتے واپس اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو نیکی کے اندر روشنی ہے، اس سے آدمی کا سب سے پہلا اثر جو نیکی کا پڑتا ہے وہ دل پر پڑتا ہے۔ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدمی کے دل کو روشن کر دیتے ہیں، دل کو منور کر دیتے ہیں، دل کو اللہ روشنی عطا کرتے ہیں۔ اور گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر اندھیرا اور دل کے اوپر ظلمت آ جاتی ہے، دل اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اس دل کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ نیکی کے اندر ٹھنڈک ہے، اور گناہوں جس سے آدمی کے جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور یہ نیکی گناہوں کی ظلمت حرارت کو ختم کرتی ہے۔ نیکی سے پھر گناہوں کی حرارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور گناہ میں جیسے ہم اور آپ نے سنا ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، جہنم آگ ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور گناہ کے اندر بھی آگ کا اثر ہے۔ فرشتے منور مخلوق ہے، نیکی کرنا فرشتوں کی صفت ہے، اور فرشتے نور سے بنے ہیں، تو نیکی کرنے سے آدمی منور ہو جاتا ہے۔ اور گناہ کرنا شیطان کی صفت ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ آدمی کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کا دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ وہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہ گناہ اس کے دل کو جلا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب لکڑی جلتی ہے تو کالی ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر سیاہی آ جاتی ہے۔ جب لکڑی کو آگ لگا کے جلا دیں بعد میں تو وہ لکڑی کوئلے کی طرح کالی نظر آتی ہے، اس کے اوپر سیاہی ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے بھی آدمی کا دل سیاہ اور کالا ہوتا ہے، اور پھر جب مزید گناہ کرتا ہے تو دل اور سیاہ ہوتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو دل اور سیاہی اس کے تاریکی آتی ہے، اس دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے۔ اور توبہ جب کر لیتا ہے تو اس کے لیے صرف و صابن کی طرح ہے کہ پھر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کے معاف کرنے کے لیے گناہ ایک گند ہے، زنگ ہے، جو آدمی کے دل کو متاثر کرتا ہے، پھر باقی وجود میں متاثر ہوتا ہے۔ اس زنگ کو
دور کرنے کے لیے، گند کو دور کرنے کے لیے توبے کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی چیز اگر گندی ہو جائے اس کو صاف کرنے کے لیے مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شیشہ ہو، فرش ہو اور تھوڑا اس پر گرد و غبار پڑ جائے تو اس کے اوپر پونچھا کپڑا پھیر دیں تو وہ چیز پھر چمک جاتی ہے۔ صرف کپڑا پھیرنے سے وہ چیز صاف ہو جاتی ہے۔ بعض چیز ایسی ہیں کہ وہ صرف کپڑے کے پھیرنے سے صاف نہیں ہوتی، اس کے اوپر پانی ڈالنا پڑتا ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ بعض چیزوں پر ٹھنڈا پانی نہیں، گرم پانی ڈالنا پڑتا ہے، تو اس کی چکناہٹ روغن اور مرغن چیز ہو تو وہ چیز زائل ہو جاتی ہے۔ صرف پانی ڈالنے سے نہیں، گرم پانی ڈالنے سے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ گرم پانی سے بھی نہیں بلکہ اس کے اندر صابن، کوئی کیمیکل، سرف ڈالنا پڑتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں اس کو رگڑنا پڑتا ہے، مزید اب صابن سے بھی نہیں، اس کے اوپر داغ پڑ گئے، جیسے کپڑوں پہ داغ پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے خصوصی طور پر کوئی کیمیکل اس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، کوئی لیکوڈ وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے، پھر وہ اس کا داغ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے لوہا اس کو رگڑنا پڑتا ہے، تو اس رگڑنے سے وہ چیز صاف ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف مثالیں میں نے عرض کی۔ اسی طرح سے گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں کسی بھی نیکی کے عمل کرنے سے صاف ختم ہو جاتے ہیں۔ وضو کرے آدمی، وضو کرنے میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ اور آپ نے سنا ہوگا، ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، پانی جب گر رہا تھا اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تم ماں کے نافرمان ہو، والدین کے نافرمان ہو، اس لیے کہ اس پانی کے اندر جو اثرات تھے وہ ماں باپ کی نافرمانی کے اثرات تھے۔ وہ گناہ اس کے اندر وہ دھل رہے تھے، وہ اثرات دھل رہے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ دل کی آنکھیں اللہ کھول دیتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آدمی کو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، دل کی آنکھ رکھنے والے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ ان کے اوپر ان چیزوں کو بعض اوقات سمجھانے کے لیے منکشف کر دیتے ہیں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو قبر کے اندر جب دفن کیا گیا تو قبر نے اس کی لاش کو پھینک دیا، اور پھر اس کو 2-3 دفعہ دفن کیا، پھر قبر نے اس کی لاش کو پھینک دیا، زمین کے اندر زلزلہ آیا اور اس کی لاش کو باہر پھینکا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین اس سے بھی بڑے بڑے گناہگاروں کو قبول کر لیتی ہے، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ دکھا دیتی، سمجھانے کے لیے کوئی واقعہ اس طرح سے پیش آ جاتا ہے کہ اللہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس طرح سے ہوگا، قبر کے اندر آگ جلتی ہے، قبر کے اندر آدمی کے اوپر اژدہے مسلط ہوتے ہیں۔ اب یہ کئی دفعہ واقعات ہیں کہ قبر کو کھودا گیا اور قبر کے اندر اژدہا نکل آیا، قبر کے اندر سانپ نکل آیا، قبر کے اندر آدمی کو رکھا گیا، اس کے اندر اس کی شکل۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ حج کے لیے جا رہا تھا قافلے کے ساتھ، اور اس کو راستے میں موت آ گئی تو ساتھیوں نے وہیں پر ان کو دفن کر دیا۔ کلہاڑی وغیرہ قبر کے اندر لوگ بھول گئے تو واقعی دوبارہ حکم یہی ہے کہ ایسی چیز کو قبر سے نکالا جائے۔ قبر کو اب کھودا اور اب تھوڑی دیر گزری تھی تو دیکھا کہ قبر کے اندر اس آدمی کا بدن جو ہے وہ ننگا ہے، کفن اس کا اتر چکا ہے اور اس بدن اس کا ننگا ہے، اور اس کے جسم کو ایسے گول مول کر کے، جیسے گول کر کے کپڑے کو گول کر کے کسی سوراخ کے اندر اس کو کسی سوراخ کے اندر ڈال دیا جائے، اس کے جسم کو وہ کلہاڑی کے دستے کے بجائے جو اس کے اندر سوراخ ہوتا ہے تو اس کا سر اس سوراخ کے اندر گھسایا گیا تھا۔ اب یہ اس کے اندر اس کا سر اس کے اندر گھسا ہوا تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ بتا دیا گیا تو انہوں نے کہا ان سے کوئی گناہ ہوا ہے جس سزا ان کو دی گئی۔ پھر معلوم ہوا ان کا کاروبار میں کوئی شریک تھا اور اس نے اپنے شریک کو دھوکہ دے دیا تھا، تو فرمایا کہ اس کا دھوکہ کہ اپنے کاروبار میں اپنے شریک کو دھوکہ دیا، یہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ اب یہ دل اس کلہاڑی کا بھول جانا اور پھر اس کے لیے قبر کا کھودنا اور پھر قبر سے اس کو نکالنا، اور اس قبر کے اندر یہ منظر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، تو ان کو جب بدر کے میدان کے اندر، احد کے میدان میں وہ شہید ہوئے اور پھر وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں پر راستہ اور نہر بنانے کی ضرورت پڑی تو کچھ قبروں کو وہاں سے منتقل کرنا پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی قبر کو جب کھودا گیا
تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور زبان کے اندر دانت کھلے ہوئے تھے، مسکراہٹ تھی، اور ایسے جیسے ادھی ادھی وہ سوئے ہوئے، بالکل تر و تازہ جسم تھا۔ اور یہ تقریباً ان کو انتقال ہوئے 40 سال سے زیادہ کا زمانہ گزرا تھا، تر و تازہ ان کا بدن تھا، آنکھوں کے اندر ایک چمک تھی، اور جیسے ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا ہو، اور منہ کے اندر مسکراہٹ تھی، اور ان کی ایسی خوشبو قبر سے نکلی، اور تاریخ میں لکھا ہے 40 دن تک پورے مدینے میں وہ خوشبو محسوس ہوتی رہی۔ ان کے وجود سے وہ خوشبو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ اللہ نیک انسانوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ واقعات اور مناظر ہیں اللہ جل شانہ من والو دکھاتے ہیں۔ اس لیے نیکی کا اپنا اثر ہے اور گناہوں کا اپنا اثر ہے۔ جیسے کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اور اس حدیث کے اندر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جب یہ گناہ ہوں گے تو ان کے یہ اثرات ہیں۔ ان کا برعکس جب آدمی نیک عمل کرے گا تو نیک عمل کی برکات، اس کی پھر برکات ظاہر ہوں، پھر اس میں روزی کے اندر وسعت اللہ جل شانہ من والو ظاہر کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعات کے اندر البدایہ و نہایہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے، اور وہ کتاب موسیٰ ابن آئین ایک محدث ہے، پیشہ ور آدمی تھے، محنت مزدوری سے کماتے تھے، آنکھوں میں بینائی کمزور ہو گئی تھی، اور تو انہوں نے ایک قافلہ دیکھا کہ وہ بکریاں لے کر آ رہے تھے، تو یہ گئے اور ان سے کہا کہ تمہاری بکریوں کا دودھ کے لیے اگر کوئی آدمی چاہیے تو مجھے دودھ نکالنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، میں تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں گا۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اجرت طے ہوئی۔ انہوں نے پھر وہ جو دیکھا ریوڑ جو تھا، تو ریوڑ کے اندر وہ بکریوں کے ریوڑ میں ان کو وہ نظر آئے جیسے بہت سارے کتے ہوں بکریوں کے ریوڑ میں۔ تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اتنے زیادہ کتے آپ لوگوں نے کس لیے پالے ہوئے ہیں؟ یہ ریوڑ کے اندر جو کتے نظر آ رہے ہیں، ایک کتا آدھا ایک آدھ کتا کافی ہے حفاظت کے لیے، تو یہ اتنے 25-30 کتے میں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کتے نہیں ہیں، یہ بھیڑیے۔ اس کو اور زیادہ حیرت ہوئی کہ کتوں کے بجائے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں، اور یہ بھیڑیے بکریوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعمال کی برکت ہے، دین کی برکت ہے کہ اب بھیڑیے وہ بکریوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پورے آخری زمانے کے اندر دین ظاہر ہوگا اور اس کی برکتیں ایسی فرمائیں۔ ایک گندم کا دانہ کھجور کے برابر ہوتا تھا، اور اپنے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک ککڑی چمبرخیال اس کو ناپا گیا 13 بالش تھا، اور اتنا گندم کا دانہ ہوتا تھا جیسے کھجور کے دانے ہوتے تھے، اور اللہ نے روزی کے اندر اور غلے کے اندر ایسی برکات دی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ ذالک فی زمان الامن، اور یہ اس وقت تھا کہ جب ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ تو اللہ کی دین کی برکت سے اللہ جل شانہ من والو دو چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے، امن اور روزی، نیک بننے پر ان دونوں چیزوں میں جب عمومی طور پہ نیکی آتی ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکات کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب زمین کے اندر زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، بے پردگی ہوگی، تو اللہ عذاب نازل کریں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ ان میں نیک لوگ موجود ہوں گے، فرمایا کہ ہاں نیک لوگ موجود ہوں ان پر بھی اللہ کا یہ عذاب آ جائے گا، آخرت میں پھر یہ نیک لوگ برے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں گے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ نیکی کی برکات سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ نیکی کریں گے لیکن نیکی کی برکتیں معلوم نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی۔ مزید جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مزید جب پکڑ آتی ہے تو پھر آدمی کے اندر نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ سلب کر دیتے ہیں، پھر لوگ نیکی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں کی ہمت آ جاتی ہے، مزید گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس سے اگلا مرحلہ جب آتا ہے تو آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ احساس ختم کر دیتے ہیں، یعنی اب نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، نیک عمل نہیں کیا، لیکن دل کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، گناہ کیا کوئی شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بھی گناہوں کی پکڑ ہے کہ آدمی گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ گناہوں پہ شرمندہ نہ ہونا یہ اللہ کی گرفت ہے، اور گناہ پر آدمی کے اندر ندامت کا پیدا ہو جانا یہ اللہ جل شانہ من والو کی محبت ہے کہ آدمی کے اندر گناہ کر لے اور گناہ پر آدمی میں ندامت پیدا ہو جائے، شرمندگی پیدا ہو جائے، نہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر گناہوں پہ آدمی کے اندر شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔
اور پھر نیکی کی اور برائی کی تمیز اللہ چھین لیتے ہیں۔ آخری مرحلہ یہ آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ جو ایمان ہے وہ اتنا ضعیف ہو جاتا ہے۔ علماء نے ایک مثال عرض کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک گول گیند ہو، یا اس کو پنکھا کو سمجھ لیں۔ اب یہ پنکھا درمیان کے پیپ کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے چھت کے ساتھ، اس پیپ کی وجہ سے یہ پنکھا نیچے کو نہیں گر رہا۔ اب اس کے ساتھ اگر یہ 3 پر ہے اور اس کو بھی رسیوں سے باندھا گیا ہے چھت کے ساتھ، تو درمیان سے بھی بندھا ہوا ہوگا اور یہ پر جو ہے یہ بھی بندھے ہوئے ہوں گے، تو یہ پنکھا زمین پہ نہیں گرے۔ اور اگر ایک پر کی رسی کٹ جائے اور 2 باقی ہو تو اب گرنے کے لیے کمزور ہو جاتا ہے اس کی گرفت، اور پھر دوسری رسی کٹ جائے تو یہ اور کمزور ہو جائے گا، تیسری رسی بھی گر گئی تو آس پاس کی رسیاں گر گئی، اب صرف درمیان کی وہ کا پیپ باقی رہ گیا۔ لیکن اب اس چونکہ وہ وزنی ہے تو یہ خطرہ ہے کہ اب یہ پنکھا زمین پہ گر جائے، وہ درمیان کا پیپ اب اس کو پکڑ نہ سکے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایمان آدمی کے لیے تمام آفتوں سے بچانے کے لیے وہ درمیان کے پیپ کی طرح ہے، لکڑی کی طرح، اور اعمال یہ ارد گرد کے ستونوں کی طرح ہے، رسیوں کی طرح۔ اس کی ایک اور مثال میں عرض کر دیں، جیسے یہ چھت کھڑی ہے، یہ چھت پلروں پہ کھڑی ہے، اس کے اندر ایک بنیادی پلر ہوتے ہیں اور ایک کناروں کے اوپر پلر ہوتے ہیں۔ اب یہ بنیادی پلر درمیان کے پلر کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے، لیکن کناروں پہ جو پلر ہے وہ اس نے بھی اس عمارت کو گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ لیکن ایک پلر کو توڑ دو چھت کمزور ہو جائے گی، دوسرے پلر کو توڑ دو تو چھت کے گرنے کا اور بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب صرف درمیان کا پلر باقی ہو، اب وہ درمیان کا پلر اب شاید وہ عمارت کو برقرار نہ رکھ سکے اور یہ پلر کے باوجود وہ عمارت گر جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے ایمان درمیان کا پلر ہے انسان کے لیے، اعمال کناروں کے پلر ہے، یہ کناروں کی رسی ہے۔ اور جب آدمی ایک عمل چھوڑتا ہے، مثلا نماز، تو آدمی نے ایک پلر کو گرا دیا، روزے کو چھوڑ دیا، اس کی زندگی کا دوسرا پلر گر گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تیسرا پلر گر گیا، اور اپنے معاملات میں دین کو پابند نہیں ہے تو یہ اور پلر گر گیا۔ اب یہ پلر گرتے گرتے کبھی کوئی پلر گرا، کبھی کوئی پلر گر گیا، اب صرف ایمان کا پلر باقی ہے۔ اب یہ خطرہ ہے کہ یہ پلر بھی گر جائے گا، اب یہ اس کو بچا نہیں سکے، اس کے گرنے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ تو اس لیے اعمال ایمان کا تقاضا ہے، اعمال ایمان کو بچانے کے اسباب ہے۔ جتنا آدمی عمل پر آئے گا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا آدمی عمل سے دور ہوتا جائے گا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ اور پھر یہ خطرہ ہے کہ اس نے آج ایمان نماز کو چھوڑا، روزے اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، اب خالی ایمان باقی ہے، تو خطرہ ہے کہ یہ ایمان بھی اس کا باقی نہ رہے اور یہ ایمان بھی اس کے ساتھ زندگی کا وفا نہ کرے اور یہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ جل شانہ من والوں نے ہم اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، اور ابھی بھی سنبھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو موقع دیا ہے۔ اور صرف خود نہیں، اپنے بچوں کو سنبھالنا بھی ذمہ داری ہے، اپنی خواتین کو سنبھالنا، دین سکھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، خواتین کو دیندار بنائیں، دین کی محنت کر لیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ من والوں خود دیندار بننے کی اور دین کو دنیا میں پھیلانے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب تیرے بندے ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور یہ احسان اے اللہ تو نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اے اللہ جس طرح سے تو نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، اے اللہ مزید بھی ہمارے اوپر احسانات کو جاری اور ساری فرما، اور اے اللہ اپنے کرم کے سلسلے کو قائم فرما۔ اے اللہ اپنی ان نعمتوں کو دوام
ایمان نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر ہمیں استقامت نصیب فرما، ایمان پر ہمیں موت نصیب فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمانی موت نصیب فرما، آخرت میں سرخروئی نصیب فرما، اے اللہ مزاج ایمانی نصیب فرما، مزاج اسلامی نصیب فرما، اے اللہ دین کی دعوت کا مزاج عطا فرما، اے اللہ دین کی محنت کرنے والا ہم سب کو بنا، جان و مال کی قربانی سے اے اللہ تیرے دین کو پھیلانے کی ذمہ داری نبھانے والا بنا، اے اللہ ہمارے اوپر زندگی کے اندر اے اللہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے والا ہم سب کو بنا۔ ہم سے اے اللہ اپنی زندگی کے اندر جو غفلتیں ہوئی اے اللہ ہم سے بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، اے اللہ غربت میں اور دولت میں، صحت میں، بیماری میں، خوشحالی میں اور غمی میں، اے اللہ ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی اور اے اللہ جس حال میں اے اللہ ہم سے تو جس طرح سے اے اللہ بندگی کا تقاضا کر رہا تھا اور اے اللہ ہم نے ان بندگی کے ان تقاضوں کو چھوڑ دیا، اے اللہ تو ہم سے شکر کا مطالبہ کیا، ہم نے اے اللہ ناشکری کی، تو نے صبر چاہا، ہم نے بے صبری اور شکایت کی، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی اور اے اللہ ہم سے قدم قدم پر بغاوتیں ہوئی، ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہیں، اے اللہ ہم کو نفس سے، شیطان سے، جادو سے، جنات سے، نظر سے، اثر سے، اے اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے، اے اللہ بدخواہ لوگوں کی بدخواہی سے پروردگار ہماری حفاظت فرما دے، تمام آفتوں سے، بلیات سے، سانحات سے، واقعات سے، غموں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی امور کو ادا کرنے میں سستی سے، کمزوری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں شجاعت نصیب فرما، سخاوت نصیب فرما، ایمان کی قوت ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا سچا پکا بندہ بنا، ایمانی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی قوت ہم سب کو نصیب فرما، یقین کی پختگی نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے والا ہم سب کو بنا، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ فرما، اسلام کے بول کو بالا فرما، کفر کو دنیا سے نیست و نابود فرما، اے اللہ ایمان والوں کو عزت نصیب فرما اور اے اللہ کفر کی طاقت کو توڑ دے، ان پر اپنی گرفت کا ہاتھ ڈال دے، اے اللہ ان کے منصوبوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ان کی رونقوں کو اے اللہ بحال فرما، اے اللہ طواف کرنے والوں کو اے اللہ پھر سے اس عمل کو چالو فرما دے، اے اللہ حرمین کو آباد فرما دے، اپنے نبی کے روزے پر سلام پیش کرنے والوں کی اے اللہ ان رونقوں کو اے اللہ پھر سے آباد فرما دے، پھر سے بحال فرما دے، ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، معبدوں کو، دینی مرکزوں کو اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ آباد فرما، دین کی محنتوں کو چالو فرما، اے ہمارے کریم خدا تمام آفتوں سے، وباؤں سے، بلیات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت و شفا اپنے فضل سے، کرم سے نصیب فرما، اے اللہ بے ستری کی بیماریوں سے، محتاجی کی بیماریوں سے، اے اللہ دوسرے کے سہارے کے محتاج ہونے سے، اے اللہ بے ستر ہو جانے سے، اے اللہ بے آبرو ہونے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ محتاج ہونے سے سب کی حفاظت فرما دے، لاچار ہونے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، لا علاج بیماریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، ہمارے گھروں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، مرکزوں سے، خانقاہوں سے، محلوں سے، گھروں سے اے اللہ ہمارے بچوں سے، عورتوں سے بیماریوں کو دور فرما، آفتوں کو دور فرما، اے اللہ ان کو پہاڑوں پر ڈال دے، اے اللہ ان کو دیگر مخلوقات پہ ڈال دے، اے اللہ اپنے بندوں کو ان آفات سے حفاظت فرما دے، اے اللہ تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے، کرم سے اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے مولا کریم قبول فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم